کراچی کی لانڈی مانسیرا کالونی میں غیر ملکی شہریوں کی گاڑیوں پر خودکش حملے کی کوششیں ناکام، دھماکے میں خودکش حملہ ور ساتھی سمیت ہلاک، ایک سیکیورٹی گارڈ جاں بحق، راہگیر سمیت 2 زخمی، 2 گاڑیوں میں سوار تمام 5 غیر ملکی محفوظ رہے۔ دہشت گردوں سے 3 رائفل، میگزین، آنسو گیس کے شیل، پیٹرول کی بوتل برآمد، ایک ہلاک دہشت گرد کی شناخت تعلق پنجگور سے نکلا، ہلاک دہشت گرد ساتھی کے ساتھ موٹر سائیکل پر آیا تھا، خودکش حملہ ور کا سر اور ٹانگیں ملی ہیں، دوسرے حملہ ور کو موقع پر ہلاک کیا گیا۔ BDS کی رپورٹ تیار۔ پولیس کی بروقت کارروائی نے بڑے جانی نقصان سے بچا لیا۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزیر داخلہ کی کراچی میں خودکش دھماکے کی مذمت، شہباز شریف کی زخمیوں کو ہر ممکن طبی امداد فراہم کرنے کی ہدایت، کہا دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے، دہشت گردوں اور سہولت کاروں کی تمام معلومات حاصل کی جائیں، وزیر اعلیٰ سندھ نے IG سے رپورٹ طلب کر لی۔ دہشت گردوں سے کسی قسم کے مذاکرات نہیں ہو سکتے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا، آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا، حکومت کا 2 ٹوک پیغام۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے دہشت گردوں سے انہی کی زبان میں بات ہوگی، ملک دشمنوں کے خلاف حکومت کی 0 ٹالرنس پالیسی ہے۔ صدر مملکت کے خطاب کے دوران غیر پارلیمانی رویہ اختیار کرنے پر ایکشن، جمشید دستی اور اقبال خان کی موجودہ سیشن کے لیے رکنیت معطل، ایوان نے منظوری دے دی۔ اسپیکر ایاز صادق بولے دونوں اراکین نے ایوان میں باجے بجائے اور نازیبا زبان استعمال کی۔ صدر مملکت سے متعلق بیرسٹر گوہر خان کے ریمارکس پر پیپلز پارٹی برہم، ایوان سے علامتی واک آؤٹ۔ بلاول بھٹو بولے پارلیمنٹ میں گالم گلوچ اور سیٹی بجانا مہذب معاشرے کا کام نہیں، اپوزیشن ذاتی اور سیاسی فائدے کو ترجیح دے رہی ہے۔ اپوزیشن ہم پر تنقید کرے، پاکستان پر تنقید برداشت نہیں ہوگی، خارجہ پالیسی سے کھیلنا ان کے لیڈر کا وتیرہ ہے، دوست ملکوں کے خلاف بیان دینے کا حکم اڈیالہ جیل سے ملتا ہے۔ کل اپوزیشن نے ایوان میں غلط روایت ڈالی، عطا تارڑ کی قومی اسمبلی میں گرج برس، تقریر کے دوران اپوزیشن کا شور شرابہ۔ صدر کے خطاب کے دوران احتجاج کسی ادارے کے خلاف نہیں تھا، زرداری کو صدر تسلیم نہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، حکومت اپنی ناکامی دوسروں پر ڈال دیتی ہے، بیرسٹر گوہر کی گفتگو۔ عمر ایوب بولے آئین میں ہے، صدر کے خطاب کے حوالے سے تحریک لائی جائے گی، ملک میں آئین اور قانون کا بحران ہے۔ TLP پر پابندی سے متعلق کوئی رپورٹ پنجاب حکومت سے شیئر نہیں کی گئی، پابندی وزارت داخلہ اپنے مینڈیٹ کے مطابق لگا سکتی تھی، TLP کے رہنماؤں کے ساتھ سیاسی مذاکرات ہو رہے تھے، اس وقت فیض آباد دھرنے کا اندازہ نہیں تھا، طاقت کا سہارا لینے کے نتیجے میں ملک بھر میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی، اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کا دھرنا کمیشن کو دیا گیا بیان سامنے آ گیا۔ 190 ملین پاؤنڈ سکینڈل ریفرنس کی سماعت، بانی PTI اور بشرا بی بی کے طبی معائنے کی درخواستیں منظور، احتساب عدالت کا بشرا بی بی کی انڈوسکوپی 2 روز میں نجی اسپتال سے کروانے کا حکم۔ خیبر پختونخوا اسمبلی مخصوص نشستوں پر 9 منتخب ارکان سے حلف نہ لینے کا معاملہ، پشاور ہائی کورٹ کی وزیر اعلیٰ اور صوبائی کابینہ کو اسمبلی کا اجلاس طلب کرنے کی ہدایت، 9 منتخب ممبران کو سینٹ ووٹ سے محروم کرنا آئین کی خلاف ورزی ہے، تفصیلی فیصلہ جاری۔ بلوچستان کی 14 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا، گورنر ملک عبدالولی کاکڑ نے حلف لیا، 6 کا تعلق نون لیگ اور پیپلز پارٹی، 2 کا بلوچستان عوامی پارٹی سے ہے، ظہور بلیدی، صادق عمرانی، علی مدد جدک، ضیاء لانگو، سلیم کھوسا اور راہیلہ دورانی اور دیگر کابینہ کا حصہ۔ قومی اور صوبائی اسمبلی کے 21 حلقوں میں ضمنی الیکشن انتخابی مہم آج رات 12 بجے ختم ہو جائے گی، الیکشن کمیشن کے خلاف ورزی پر کارروائی کی وارننگ۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے سعودی عرب کے معاون وزیر دفاع کی ملاقات، دفاعی پیداوار اور فوجی تربیت سمیت 2 طرفہ دفاعی تعاون مزید بڑھانے کے اقدامات پر بات چیت، سپہ سالار کا رائل سعودی لینڈ فورسز کی استعداد کار میں اضافے کے لیے پاک فوج کے مسلسل تعاون کا اعادہ، سعودی معاون وزیر دفاع کا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی خدمات کا اعتراف، میجر جنرل طلال بن عبداللہ کی پاک سعودیہ دفاعی تعاون کے 5ویں اجلاس میں شرکت۔ کچے کے علاقے میں ڈاکوؤں کے خلاف بڑے مشترکہ آپریشن کا فیصلہ، ڈرون سمیت جدید ٹیکنالوجی استعمال کی جائے گی، مقررہ SOPs پر عمل درآمد نہ کرنے والے غیر ملکیوں کی نقل و حرکت کو محدود کرنے کا اعلان، چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے SOPs پر 100% عمل درآمد یقینی بنائے، وفاقی وزیر داخلہ کا نیکٹا اجلاس سے خطاب،
محسن نقوی بولے غیر ملکی باشندوں کی سیکیورٹی میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ پاکستان کی شرح نمو رواں سال بہتر رہے گی۔ گزشتہ سال کمزور مالی پالیسی، بجلی اور گیس ٹیرف میں اضافے سے مہنگائی بڑھی، پاکستان کو بیرونی ادائیگیوں کے دباؤ کا سامنا۔ رواں سال حکومتی اداروں کی مالی ضروریات پورا کرنا بڑا چیلنج ہے۔ پاکستان تجارت پر عائد پابندی اٹھا کر برآمدات کو 15% تک بڑھا سکتا ہے۔ IMF کی رپورٹ، اخراجات اور سبسڈی میں کمی، ٹیکس چھوٹ ختم اور ٹیکس وصولی بڑھانے پر زور۔ بلوچستان میں موسلادھار بارشوں کے تباہ کن اثرات، گوادر میں صورتحال بدستور سنگین، کوسٹل ہائی وے کے ذریعے کراچی سے زمینی رابطہ دوسرے دن بھی منقطع۔ دال بندین میں سیلابی ریلے نے تباہی مچا دی، پنجاب کے مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش، میاں والی، سیالکوٹ، ڈسکا اٹک اور ملتان میں بادل جم کر برسے، لاہور میں ہلکی اور کہیں تیز بارش۔